خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تمہیں پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں، جب وہ چلتا ہے دو پیر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، اس کا عیب کیا ہے؟ کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر بن الخطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے۔ آج میں ویڈیو سید امین القادری صاحب کے اوپر لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ تقریر ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کس طریقے سے نبی کے شان میں، نبی کے بارگاہ میں نکاح کا پیغام پہنچایا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد لاسٹ میں جا کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس میں کیا ہم نے سیکھا ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ 10 گنا منافع لے کر کے آ رہا ہے۔ ایسا تاجر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی انداز سے تجارت کرتا ہو۔ خدیجہ نے کہا چپ خاموش رہے، مجھے تجارت اور مال کے بارے میں کچھ نہیں بتا، یہ بتا محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ تو اب میسرہ گناتا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنے، میرے رسول کی عظمت جو دیکھے دل سے شیدا ہو جائے۔ خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تو نے پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کے عیب کھلتے ہیں کہ یہ ہے کیسا۔ آقا نے کہا کسی کو پہچاننا ہو یا لین دین کر کے دیکھو، یا پڑوس میں رہ کے دیکھو، یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، لین دین میں بھی چوکا ہو، پڑوس میں بھی چوکا ہو، تو سفر میں کچھ نہ کچھ تو کلیاں کھلتی ہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے سفر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا، تجارت میں سر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا، جب خدیجہ نے کہا میں سرا مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی، منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے، بتا محمد کے عیب کیا ہے؟ تو میں سرا زبان یوں کھولتا ہے او میری مالکہ، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دو پیر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا دوپہر میں اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا۔ تو کہتا ہے میں سرا میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی۔ اس کا عیب کیا ہے؟ کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اس کا عیب بتا کیا ہے؟ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کہا اس کا عیب بتا کیا ہے؟ کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا، کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، کہا اس کا عیب بتا ہے۔ تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے۔ تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا خدیجہ مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ
اس میں آخری نبی کون ہے؟ آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے، جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی، وہی تو آخری نبی ہے۔ اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات، خود سے میرے لیے شادی کی بات کرنا۔ بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بیوگی کا داغ سہ لیا، اب 3ری مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے، لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شیدا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا۔ بس دیکھنے والا چاہیے۔ آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا تو شیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی۔ نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا۔ آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے۔ نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں۔ آپ کے پاس نظر چاہیے۔ ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی۔ تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے، ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ۔ ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا، چادر میں، اور محل تک پہنچا دیا۔ دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا۔ تو لیلا ہے بادشاہ، تو لیلا ہے، تو لیلا ہے، ایسی لیلا وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے گھومتا ہے۔ لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں۔ ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے۔ میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر ابن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے، کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے، کوئی خدیجۃ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے۔ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیے کہ سید امین القادری نے کس طریقے سے بیان کیا، دل کو خوش ہو گیا، دل پورا دم خوش ہو گیا۔ کتنا پیارا بیان، میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا اس بیان کو، مگر دل خوشی سے مچل گیا۔ جتنے پسینے بہہ رہے تھے اتنا ہی خوشبو تیز ہوتے جاتی۔ تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ بس اسی پہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔